میں صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں کہ اشارہ فرما دے کہ کس جانب سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے. سیدھے جائیں. پہلا سوال یہ ہے ایان کی ٹیم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. ان کا جواب درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں. اسی طریقے سے آپ سے یہ سوال ہے ریحان کی ٹیم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ آمینہ. ان کا جواب بھی درست ہے، ان کو بھی 2 نمبر دیے جائیں. ایان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس خاتون نے دودھ پلایا اس خاتون کا کیا نام ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے. ان کا جواب بھی درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں. ریحان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دودھ پلانے کے لیے جو خاتون گھر لے آ گئی تھی اس خاتون کا کیا نام ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ. ان کا جواب بھی درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں. ایان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ جنگ فجار کسے کہتے ہیں اور جنگ فجار کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب جو مشہور معرکہ قریش اور بنی قیس کے درمیان پیش آیا اسے جنگ فجار کہتے ہیں، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال تھی. جی ان کا جواب بالکل درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں. ریحان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ شق صدر کسے کہتے ہیں اور یہ شق صدر کا جو معاملہ ہے یہ کتنی مرتبہ ہو؟ فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اسے شق صدر کہا جاتا ہے، اور یہ کل 4 مرتبہ ہوا. ان کا جواب بالکل درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں. ایان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ میں تسلی دی تھی وہ تسلی کے کیا الفاظ تھے اس کو نقل کیجیے، اس کو بیان کیجیے. آپ رشتہ داروں پر شفقت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیوہ و یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا. ان کا جواب درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں. شیخ ریحان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 حصے ہیں. نمبر 1 نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی یعنی آپ کی ولادت، بچپن، لڑکپن، جوانی. نمبر 2 ولادت کے بعد کی 23 سالہ زندگی یعنی 13 سالی مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی. ان کا جواب بھی درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں. ایان خان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے پہلے دن کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ان کا جواب بالکل درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں. اسی سے ملتا جلتا سوال شیخ ایان کی ٹیم سے ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن عوف. ان کا جواب درست ہے، ان کو بھی 2 نمبر دیے جائیں. ایان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ حبشہ کی جو پہلی ہجرت ہوئی تو اس میں صحابہ کتنے تھے اور صحابیات کتنی تھیں پہلی ہجرت کی؟ 11 صحابہ اور 4 صحابیات تھی. جی ان کا جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. سوال یہ ہے بائیں جانب کی ٹیم سے کہ حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے صحابی تھے اور کتنے صحابیات تھی؟ حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہوئی تھی اس میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی اور صحابیات کی تعداد کتنی تھی؟
83 صحابی اور 19 صحابیات تھے۔ جی ان کا جواب بالکل اب درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ عیال کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ طائف سے واپسی پر 2 فرشتوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جو فرشتوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ کو بیان کیجیے۔ بنی ثقیف کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے اسی سے ملتا جلتا یہ سوال ہے کہ فرشتوں کی اس پیشکش کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ فرشتوں کو منع کر دیا اور فرمایا ضرور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ جی ان کا جواب بھی بالکل درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ عیال کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا پر جو تشریف لے گئے، اس واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے ریحان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ میثاق مدینہ کسے کہتے ہیں؟ میثاق مدینہ کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کفار کے فتنے و فساد سے بچانے کے لیے جو تحریری معاہدہ قبائل مدینہ سے کیا اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں؟ جی ان کا جواب درست ہے، ان کو بھی 2 نمبر دیے جائیں۔ دائیں جانب کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ کعبے میں نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شخص نے اونٹنی کی سڑی ہوئی بچہ دانی ڈالی تھی اس شخص کا کیا نام ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایسی حالت میں ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شخص نے اونٹنی کی سڑی ہوئی بچہ دانا ڈالی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے۔ جی کس نے؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ اچھا آپ سے اسی سے ملتا جلتا یہ سوال ہے کہ بچہ دانے ڈالنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جس شخص نے مشورہ دیا تھا وہ شخص کا کیا نام ہے؟ جواب ابو جہل نے۔ ابو جہل۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے، ان کو بھی 2 نمبر دیے جائیں۔ عیال کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تشریف لے گئے تھے دعوت دینے کے لیے، تو کن لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے تھے؟ وہ کون سے شہر کے لوگ تھے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے تھے؟ طائف والوں کو دین اسلام دینے کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے۔ جی بالکل ان کا جواب درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ ریحان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے گئے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو طائف کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت اسلام کو پیش کیا تھا؟ سرداروں کا کیا جواب ہے؟ جواب دعوت کا انکار کیا اور بدماش لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ جی ان کے جواب بالکل درست ہیں، ان کو 2 نمبر دیے جائیں۔ عیان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف جو ہوئی تھی تو وہ کتنی نبوی میں ہوئی تھی؟ حبشہ کی پہلی جو ہجرت ہوئی تھی 5 نبوی۔ جی 5 نبوی میں ہوئی تھی، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ خیبر کے ذریعے یہودی سازشوں کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ کس سن ہجری میں ہوا تھا؟ سن 7 ہجری۔ صحیح بول رہے کہ اندازہ لگا رہے؟ ان کا جواب بالکل درست ہے۔
ایان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ معراج کتنی نبوی میں ہوئی؟ جواب 11 نبوی میں ہوئی۔ جی، ان کا جواب بالکل درست ہے، 11 نبوی میں ہوئی ہے۔ ریحان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ بیعت عقبہ یعنی دوسری بیعت یہ کتنی نبوی میں ہوئی؟ 13 نبوی۔ جی، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے، ان کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ ایان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، اور جنگ احد کے فوری بعد ایک غزوہ ہوا نا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کون سا ہوا؟ آپ کیا کہیں گے؟ غزوہ حمراء الاسد کہیں گے۔ تو غزوہ حمراء الاسد کون سے مہینے میں ہوا؟ شوال کے مہینے میں ہوا۔ شوال کے مہینے میں ہوا، صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو سفر کیا تھا، تو طائف کا سفر کتنی نبوی میں ہوا؟ جواب 10 نبوی میں ہوا۔ بالکل جواب ان کا درست ہے۔ ایان کی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوا؟ سن 8 ہجری۔ سن 8 ہجری میں ہوا، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ حنین کس سن ہجری میں ہوا؟ سن 8 ہجری۔ اچھا، سن 8 ہجری میں ہوا، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، اس وقت مشرکین آپ کے پیچھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، تو اس وقت ابوبکر صدیق بہت گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ اور اس کا ترجمہ آپ کو بولنا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ، انہیں 2 نمبر دیے جائے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، تو اس میں آپ کو نام بتانا ہے، 3 نام بتانا ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ اور کون 3 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے بہت سارے خطوط بھیجے، آپ نے حبشہ کی جانب کس صحابی کو خط لے کر بھیجا؟ الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت ایسی رہی کہ پورے جوابات آپ نے دیے، اس لیے آپ دونوں ٹیموں کو فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش۔ آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کی جانب دعوت اسلام کا خط لے کر کس کو بھیجا؟ حضرت حاتب بن ابی بلتہ۔